مجید کی تدوین کے ضمن میں بھی اگرچہ ویسے تو یہ شے بالکل واضح ہے، ازہر من الشمس ہے، تدوین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں مکمل ہو گئی۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اب دیکھیے تدوین کے لفظ سے مجھے خیال آیا، میں نے آج دیوان کا لفظ استعمال کیا تھا۔ شاعر کا دیوان ہوتا ہے جو اس کی غزلوں پر اور اس کے قصائد پر مشتمل ہے، تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی تدوین ہوئی ہے، یہ بھی ایک دیوان کی شکل میں ہے، اس کو بھی جمع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جمع و تدوین قرآن یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت اہم موضوع ہے، جس کے بارے میں بعض معلومات ہمارے ذہنوں میں ہر وقت مستحضر رہنی چاہیے۔ تو تدوین قرآن حکیم کی 3 مراحل میں مکمل ہوئی۔ پہلی تدوین حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ہو گئی، لیکن وہ تدوین کس شکل میں تھی؟ سورتیں معین ہو گئی، سورتوں کی ترتیب معین ہو گئی، کتابی شکل میں قرآن حضور کی حیات طیبہ تک موجود نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس مختلف حصوں پر لکھا ہوا قرآن تھا۔ یہ اونٹ کے شانے کی ہڈی اسکیپولا بڑی چوڑی سی ہوتی ہے، عموماً اس پر لکھتے تھے، یا کولے کی ہڈی یہ بھی چوڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھتے تھے، یا یہ ہے کہ یہ اس کی چونکہ ربز جو ہے بڑی چوڑی ہوتی ہیں، ان ربز کے اوپر لکھتے تھے۔ بہت شاذ لوگوں کے پاس کاغذ کہاں تھا، کاغذ اس زمانے میں، کپڑا البتہ زیادہ دستیاب تھا، کپڑے پر بھی لکھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے پتھروں پر لکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھروں پر بھی آیتیں لکھ لیتے تھے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ لکھی ہوئی شکل میں حضور کو نہ دیا گیا، نہ حضور نے لکھی ہوئی شکل میں امت کو دیا۔ حضور کو بھی یہ پڑھایا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم پڑھائیں گے آپ کو پھر آپ بھولیں گے نہیں، حضور کو پڑھایا گیا۔ یہ گویا کہ قول جبرائیل اور پھر قول محمد بن کر لوگوں کے سامنے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل سے حضور نے سنا اور حضور سے صحابہ نے سنا۔ تو اصل میں تو قرآن کی بنیاد جو ہے وہ پڑھی جانے والی شے ہے، یہ لکھی جانے والی شے اصلاً نہیں تھی، لکھی گئی ہے، حضور کے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ اور حضور نے اسی لیے یہ حکم بھی دے دیا تھا، لا تکتبوا عنی الا القرآن، احادیث کو منع کیا تھا کہ میری باتوں کو ابھی مت لکھو، گڑبڑ ہو جائے گا کہیں، قرآن مجید ہی کو لکھو صرف۔ لیکن یہ لکھنا جو ہے اصل نہیں ہے، اصل قرآن حضور کے سینے میں جمع کیا اللہ نے، اور پھر صحابہ کے سینے میں جمع کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ منہ سے منہ کو گیا ہے، قول سے قول کی شکل میں گیا ہے، لوگوں نے سیکھا ہے حضور کے دہن مبارک سے۔ بہرحال لکھا ہوا قرآن بھی تھا، لیکن کتابی شکل میں نہیں، جمع شدہ شکل میں نہیں۔ جمع شدہ شکل میں صرف سینوں میں تھا، حفاظ کو یاد تھا، انہیں یاد تھا قرآن اس ترتیب کے ساتھ ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں روایات ملتی ہیں صحیح کہ ہر رمضان مبارک میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا، حضور اور حضرت جبرائیل جیسے کہ ہمارے ہاں بھی رمضان مبارک کے آنے سے پہلے دورہ کرتے ہیں حفاظ، حافظ سناتا ہے دوسرا سنتا ہے، تاکہ یہ کہ تراویح میں سنانے کے لیے تازہ ہو جائے۔ تو رمضان مبارک میں حضور اور حضرت جبرائیل مذاکرہ کرتے تھے، قرآن مجید کا دورہ ہوتا تھا قرآن کا۔ اور آخری رمضان مبارک جو آپ کی حیات طیبہ کا ہے، اس میں پورے قرآن کا 2 مرتبہ دورہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے۔ تو ظاہر بات ہے ترتیب تو تھی، تدوین ہو چکی تھی، لیکن وہ کتابی شکل میں نہیں تھی، وہ سینوں کے اندر محفوظ تھی ترتیب۔ ویسے لکھی ہوئی مختلف صورتیں، مختلف آیتیں لوگوں کے پاس مختلف چیزوں پر موجود تھیں۔ اس معنی میں جہاں تک حافظے میں اور سینے میں مدون ہو جانا ہے قرآن کا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران مکمل ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ آیا ہے اس کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، جب جنگیں ہوئی ہیں مرتدین سے اور مانعین زکوٰۃ سے، اور جنگ یمامہ میں تو بہت بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے ہیں، بہت بڑی جنگ تھی، خوریس جنگ تھی، اور اس میں بڑی کثیر تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ اب ایک تشویش پیدا ہوئی کہ اس قرآن کو اب جمع کر لینا چاہیے کتابی شکل کے اندر، ما بین الدفتین یا دفتیین، اس کو جمع کر لینا چاہیے۔ اس پر پھر حضرت عمر کے دل میں سب سے پہلے یہ خیال آیا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، وہ بڑے متردد رہے، میں کیسے کروں، جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ لیکن حضرت عمر اس پر اصرار کرتے رہے، تو پھر رفتہ رفتہ ان کا حضرت ابو بکر کا بھی سینہ کھل گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اب تمہاری اس بات کے لیے میرا سینہ کھل گیا ہے، اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا۔ اس کے بعد اب جن صحابہ پر یہ بوجھ ڈالا کہ حضرت زید بن ثابت جو حضور کے زمانے میں بھی کاتب وحی تھے، لکھتے تھے،
چند آپ کے صحابہ تھے کہ جو خاص اس کام کے اوپر مامور بھی تھے، وہی آتی تھی تو وہ لکھتے تھے، اور ان میں حضرت زید بن ثابت جو ہیں بہت معروف ہیں۔ جب ان سے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اب تم یہ کام کرو، اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کو ایک کمیٹی کی شکل دی، تو وہ بھی پہلے بہت متردد رہے۔ ان کی دلیل بھی یہ تھی جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں، اور نمبر دو یہ کہ یہ تو پہاڑ جیسی ذمہ داری ہے، میں کیسے اٹھاؤں۔ لیکن پھر جب حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا اصرار ہوا تو ان کا بھی سینہ کھل گیا۔ پھر اس کو اب صحابہ کرام سے جس کے پاس جو بھی لکھی ہوئی شکل میں تھیں ان سے لے کر، اور پھر یہ کہ مختلف شہادتیں اور حفاظ کی مدد سے اب اس کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر لیا گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایک کتاب کی شکل میں بھی قرآن مجید کی تدوین مکمل ہو گئی ہے، گویا کہ تقریباً حضور کے انتقال کے 2 سال کے اندر 2.25 برس تو کل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے، تو 2 سال۔ یہ چیزیں اس لیے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کمپائلیشن آف قرآن اور اس کی تدوین کا جو معاملہ ہے، اگر یہ حقائق سامنے نہ ہو تو کچھ لوگ ذہنوں میں شکوک پیدا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کا نام مصحف رکھا گیا۔ اس میں بھی غور ہوتا رہا کہ ابھی تک اس طرح حضور کے زمانے میں تو یہ ایک کتاب کی شکل میں جلد کے مابین جمع نہیں کیا گیا، ایک جلد کی صورت میں، لہذا اس کا نام کیا رکھا جائے۔ یہ مسئلہ ابھی حضرت ابو بکر کے ہاں ہی انہی کی مجلس شورا میں زیر غور آیا۔ ایک تجویز یہ آئی کہ اسے بھی انجیل کا نام دیا جائے، ایک رائے یہ دی گئی صفر، اس لیے کہ صفر کا لفظ جو ہے تورات کی کتابوں کے لیے یہ پہلے سے معروف چلا رہا تھا، اسفار، صفر ایوب ایک کتاب چلی آ رہی تھی، تو صفر کہتے ہیں کتاب کو، سین سے صفر، صاد سے صفر نہیں، سین سے صفر۔ یہ بعد میں بھی آج اس لفظ کا حوالہ آئے گا، اس لیے کہ صفر اس کا مطلب ہے روشنی دینے والی شے۔ اسفار اس کو کہتے ہیں، جو سورج جب اسفار کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز فجر کی پڑھنی چاہیے جبکہ روشنی ہو جائے، اسفار میں پڑھنی چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں اب کہ ابھی اندھیرا ہو، بس یہ کہ ابھی اجالا زیادہ نہ ہو، اندھیرے ہی کے اندر پڑھنی چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں اختلاف میں بھی یہ لفظ آتا ہے، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ میرا حبشہ آنا جانا ہوتا ہے، ان کے پاس ایک کتاب ہے اور وہ اسے مصحف کہتے ہیں۔ اب یہ مصحف کا لفظ جو ہے پھر اس پر اتفاق اور اجماع ہو گیا، تو مصحف لفظ جو نام رکھا گیا ہے اس قرآن کے لیے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر اور اس پر لوگوں کا اجماع ہوا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے تدوین قرآن کا۔ اب اس میں ایک معاملہ چلا آ رہا تھا کہ قرآن مجید وہ حدیث بھی آتی ہے کہ 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا ڈائلیکٹس مختلف تھے عرب کے، زبان تو ایک تھی لیکن بونیاں مختلف تھی، الفاظ کے لہجے مختلف تھے، تو یہ اجازت دی گئی تھی کہ سب لوگ اپنے اپنے لہجوں کے اندر قرآن پڑھ لیا کریں، سہولت رہے، ورنہ یہ کہ بڑی مشقت کی ضرورت ہے کہ سب اپنے لہجے بدلیں۔ نہ تو ابھی حضور کے زمانے میں، اور وہ زمانہ بھی وہ تھا جس میں وہ انقلابی جد و جہد جو ہے اس کا ٹیمپو اتنا تیز تھا کہ ان کاموں کے لیے تو زیادہ فرصت تھی ہی نہیں کہ اب اس کے لیے باقاعدہ ادارے قائم ہوں اور مختلف لوگوں جگہ سے لوگ آئیں، وہ اپنے لہجے کو بدلیں، قریش کے لہجے کے مطابق کریں، حجازی لہجہ اختیار کریں، تو اجازت دی گئی تھی اپنے اپنے لہجوں میں پڑھ لو۔ لہجوں میں پڑھنے کے ساتھ کچھ لفظی فرق بھی آ رہے تھے، ایک ہی شے کے لیے لفظ جو ہے مختلف ہے مختلف زمانوں میں، تو وہ لفظ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ سبسٹیچیوٹ ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک پہنچتے پہنچتے نوبت یہ آ گئی کہ مختلف لہجوں میں اور لفظی بھی اختلاف کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا، یہاں تک ہوتا تھا تلواریں نکال آتی تھی، ایک شخص پڑھ رہا ہے قرآن، دوسرے نے کہا تم نے غلط پڑھا ہے، یہ یوں نہیں ہے یوں ہے، اس نے کہا نہیں یہ یوں نہیں ہے یوں ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں ہے، اور وہ تو ایک جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قوم، جذباتی قوم، ان کے اندر تلواریں نکل آتی تھی اسی پر۔ تو یہ جب فتنہ و فساد اور اندیشہ یہ ہوا کہ اگر اس طریقے سے یہ بات پھیل گئی تو پھر کوئی ایک ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا جو متفق علیہ ہے وہ نہیں رہے گا امت کے پاس، اور پھر جمع کرنے والی شے جو ہے امت کو وہ تو یہی قرآن مجید ہے، تو وہ تو افتراق اور انتشار دائمی ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے پھر طے کیا کہ اس کا ایک ٹیکسٹ تیار کیا جائے۔ اس ٹیکسٹ کے لیے لفظ ہے رسم الخط کا لفظ ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، رسم الخط۔ اب وہ الف بے تے اگرچہ حروف وہی ہیں لیکن وہ کسی عربی میں لکھے جائیں گے تو اس کا رسم الخط کچھ اور ہے، اردو میں جب الف با تا لکھا جائے گا تو اس کا کچھ حروف کی شکل اور ہے، یہ رسم ہے، با وہی ہے تا وہی ہے لیکن لکھنے کے انداز میں فرق ہے۔
تو ایک ٹیکسٹ پر ایک رسم الخط پر جمع کیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو یہ حکم دے دیا گیا کہ تمام لہجوں کو رد کر کے جو قریش کا لہجہ ہے اس پر جو قرات ہے اس پر ٹیکسٹ تیار کرو، ایگریڈ ٹیکسٹ۔ قراتیں مختلف ہیں اب بھی، مثلا ملک کا لفظ لکھا جائے گا، لکھنے کی شکل یہ نہیں ہوگی مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں میم الف ما لام کاف لا اگر لکھ بنے تو پھر تو یہ مالک ہی پڑھا جائے گا، ملک نہیں پڑھا جا سکتا۔ لیکن قرات میں چونکہ ملک بھی ہے، ایک قرات یہ بھی ہے، تو لکھا جائے گا میم لام کاف۔ میم پر زبر اگر پڑا ہوا زبر ہے تو یہ ملک بن گیا، اور میم پر زبر کھڑا ہو گیا تو یہ مالک بن گیا۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا کارنامہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے سر انجام دیا کہ اس کا ایک رسم الخط معین ہو گیا، اور وہ مصاحف عثمان تیار کیے گئے۔ اس کے بارے میں بعض روایات میں 4 اس کی نقل تیار کی گئیں، بعض میں 5، بعض میں 7۔ ان 7 میں سے ایک مدینے میں رکھا گیا اس کا آفیشل ورشن، اور اس کی نقلیں پھر ایک مکہ مکرمہ، پھر ایک دمشق، ایک کوفہ، ایک یمن، ایک بحرین اور ایک بصرہ کو بھیج دی گئی۔ انہی میں سے کوئی نقل جو ہے وہ اب بھی موجود ہے، ترکی میں موجود ہے، تاشقند میں موجود ہے۔ تو یہ وہ مصاحف عثمان ہیں جو تیار کیے گئے تھے۔ اب یہاں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے خطبات میں لفظ آ جاتا ہے جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ وہاں کچھ قوافی جمع کر کے ایک خاص انداز پیدا کیا گیا ہے، صوتی آہنگ اس کے اندر بھی ایک میوزک جو ہے وہ لایا گیا ہے، غنائیت ہے، لیکن الفاظ آ گئے جامع آیات القرآن، اور اس قدر غلط اور اتنے یہ گمراہ کن الفاظ ہیں۔ اس سے تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ کو سب سے پہلی مرتبہ جمع کیا حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرآن پر سے اعتماد کو ہٹا دینے والی بات ہے۔ آیات قرآنیہ تو جمع ہو چکی حضور کے زمانے میں، سورتیں وجود میں آ چکی حضور کے زمانے میں، سورتوں کی تدوین ہو چکی حضور کی آیات طیبہ میں، پھر کتابی شکل میں جمع کیا جا چکا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اور حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں 10-15 سال کا فصل تو ہے۔ اگر جامع و آیات القرآن حضرت عثمان کو قرار دیا جائے تو کوئی شخص کہہ سکتا لو جی قرآن مجید جو ہے اس کی تدوین ہوئی ہے حضور کے 15 برس بعد یا 20 برس بعد، اس لیے کہ حضرت عثمان کا جو عہد خلافت ہے 12 برس ہے۔ اس اعتبار سے یوں سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے بعد 24 برس کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس سے قرآن کے ٹیکسٹ پر، قرآن کے متن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکتے ہیں، جبکہ اصل حقیقت کیا ہے؟ حضرت عثمان آیات قرآنی کے جمع کرنے والے نہیں ہیں، امت کو ایک ٹیکسٹ پر جمع کرنے والے ہیں، ایک رسم الخط پر۔ اسی لیے یہ مصحف عثمان اب کہلاتا ہے۔ مصحف نام رکھا حضرت ابوبکر نے، مصحف عثمان اب یہ ہے کہ جس میں وہ ٹیکسٹ معین ہو گیا ہے۔ اب قرآن لکھا جائے گا اسی طریقے سے، اور یہی ٹیکسٹ ہے کہ جو آفیشل ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر ہے۔ تو جامع آیات القرآن کی بجائے حضرت عثمان جامع الامت علی رسم واحد، امت کو جمع کرنے والے ہیں قرآن حکیم کے ایک رسم الخط پر۔ اس طریقے سے یہ تدوین بھی حضور کے انتقال کے بعد یوں سمجھیے کہ 24 برس کے اندر اندر یہ آخری مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا مانتی ہے، چاہے وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ تو پوری دنیا مانتی ہے، تمام مستشرق مانتے ہیں کہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جتنا پیور ٹیکسٹ قرآن کا دنیا میں موجود ہے کسی دوسری کتاب کا موجود نہیں۔ یہ بات وہ ہے کہ جو غیروں کو، اور وہ یہ کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی اگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں تو یہ گویا کہ ایک ثبوت ہوتا ہے آخری کسی شے کے لیے۔ تو یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا وہ محفوظ ہے، یا کم سے کم جتنا محفوظ ٹیکسٹ قرآن کا ہے۔ یعنی قرات کے فرق ہیں تو وہ بھی ریکارڈڈ ہے، وہ 7 قرات اور 10 قرات وہ بھی ریکارڈڈ ہیں، ان میں بھی ایک ایک حرف کی بات جو ہے مدون ہے کہ اس قرات کے اندر یہ لفظ جو ہے اس زبر کے ساتھ پڑھا گیا یا زیر کے ساتھ پڑھا گیا، اور یہ تمام کے تمام آفیشل قراتیں ہیں۔ باقی جہاں تک رسم الخط ہے اس کا ٹیکسٹ وہ معین کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر۔